بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام و حاضرین الزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے، الفاظ تو 2 سے 3 ہیں، لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے، اس سے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے قبل میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آداب گفتگو، بولنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور دور حاضر کی یہ ضرورت ہے، کیونکہ آج دیکھ لیں ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار معاشرے کے اندر بھی میری عزت نہیں ہے، یار چھوٹا میری عزت نہیں کرتا، بڑا کہتا ہے وہ میری عزت نہیں کرتا، اور اسی کے اندر بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کہا آج اس موضوع پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے، پردہ اٹھایا جائے، کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں خود کو بدلنے کی اور کرنے کی، جو ہم دوسروں سے توقع رکھتے ہیں وہ ہماری کیوں پوری نہیں ہوتی، آیا کہ یہ کمی ان کے اندر ہے یا ہمارے اندر ہے، یہ آپ ذرا ملاحظہ کریں گے۔ آج کے جو ہم اسی ٹاپک کو آگے لیتے ہوئے، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، میرے گیسٹ ہیں، آج صرف اسی ٹاپک کے لیے ہی ان کو بلایا ہے، اور ہماری اور آپ کی اس کے اندر بہت سی رہنمائی ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف سعیدی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں ایک بار پھر سے۔ اور جو دوسرے ہمارے مہمان ہیں، حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف قادری صاحب، ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، دیکھیں وہ یوں کہتے ہیں نا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون بول رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کیا بول رہا ہے۔ بے شک۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے نا کہ کیا بول رہا ہے، آپ کو کچھ سمجھنے کو سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ یار یہ سامنے والا بندہ ہے تو وہی پرانا غازی یوسف، یار یہ دیکھیں گے کہ قاری حنیف صاحب تو وہی ہیں، تو یہ دوسری تیسری نشست میں ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ دیکھیں گے کہ علامہ قاری محمد عارف سعیدی صاحب، اگر یہ دیکھیں گے کہ یار یہ تو پہلے بھی آئے ہیں، جناب والا بات یہ ہے کہ ہم ان کو بلاتے ہیں، آپ کے سامنے لاتے ہیں تاکہ کچھ آپ کو سکھانے کے لیے وہ موتی نچھاور کریں، وہ آئیں ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے کلمات، ایسے الفاظ دے کر جائیں جو ہم اپنی زندگی بدل سکیں، ہم اپنی زندگیاں سنوار سکیں۔ باقی یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم ان کو بلاتے ہیں اور کو نہیں بلاتے، اور بھی علماء ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اس ٹائم رمضان المبارک کے اندر، قیمتی ٹائم کے اندر، بہت سی مصروفیات کی اندر ٹائم نکالنا، یہ میں کہتا ہوں کہ میری کوئی اس میں وہ نہیں ہے، یہ محض انہی کی مہربانی ہے، انہی کی شفقت اور انہی کی محبت ہے، یہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں۔ اور در حقیقت اگر یوں کہا جائے تو یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بار بار آتے ہیں، محض کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو ہم اگر اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، کم از کم اس کی حوصلہ افزائی تو کر سکتے ہیں نا۔ بے شک۔ یہ ان کی مہربانیاں ہیں۔ آئیں آج کے ہم سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ یوسف بھائی، اللہ کا بڑا کرم فضل۔ ماشاء اللہ۔ آپ کی ایک بار میں پھر سے آپ کو اپنے اسٹوڈیو کے اندر ویلکم کرتا ہوں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور علامہ قاری حنیف صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علامہ صاحب،
مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ میں آج کی جو اپنے الفاظ ہیں ان کو سٹاپ لگاؤں، کیونکہ آپ کو بلایا ہے، آپ سے کچھ الفاظ سنیں، آپ ناظرین کو بھی، ہمارے ناظرین کو، ویور کو پیغام دیں محبت برا، شفقت برا۔ اور موضوع آپ نے جو سنا ہے آج کا، آداب گفتگو، اس بارے میں رہنمائی کیا فرمائیں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں قبلہ یوسف غازی صاحب کا، جنہوں نے آج کی اس نشست میں فقیر کو مدعو کیا۔ اللہ پاک انہیں مزید برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک جو یہ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ مزید ان کے درجات بلند فرمائے۔ سب سے پہلے جو قبلہ غازی صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، اور واقعی اس دور حاضر میں اس موضوع کی ضرورت ہے، جی، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اخلاق مصطفیٰ کیا ہے، آداب مصطفیٰ کیا ہے، کہ گفتگو کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب اگر آپ سخت لہجے والے ہوتے تو لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ سخت لہجے کے ساتھ گفتگو فرماتے لوگوں کے ساتھ تو لوگ آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ دیکھیں یہ محبوب کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، پھر یہ سبق دراصل امت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حقیقتاً اپنے بندوں کو کہا ہے کہ جب بھی بات کرو نرم لہجے سے بات کرو کہ آگے والے کا دل جیت لو۔ کیا کیا بات ہے۔ اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے کہ بڑوں سے بات کرو، ادب سے بات کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، رحم کرو ان پر، اور بڑوں کا ادب احترام کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہی عزت کے اوپر آج بات ہوگی انشاءاللہ، اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ علامہ صاحب نے جس طرح فرمایا کہ بڑوں کو بھی دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ سب قصور چھوٹوں کا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ سب قصور بڑوں کا ہے۔ اگر اتفاق، اطمینان اور صبر کے ساتھ اگر آپ چلیں گے، درگزر کرنے والے اگر آپ بنیں گے، تو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ علامہ صاحب نے جس طرح فرمایا حضور علیہ السلام کی ایک ویسے ہی ان کا ایک پہلو کیا، ایک دو جملے ہی کہے ہیں، کیونکہ اگر ایک پہلو پر بات کی جائے تو بہت وسیع ٹاپک ہے۔ کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار دو چار جملے ہیں، لیکن جو بولتے ہیں سمجھنے والے کے لیے دو چار جملے، ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے زندگی بدلنے کے لیے۔ تو علامہ صاحب سے جو میں اگلا سوال کروں گا وہ یہی ہے، کیا مذاق میں جھوٹ بولنا چاہیے؟ اس میں ارشاد۔ ماشاءاللہ یہ آپ نے دور حاضر کا سوال کیا آپ نے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے تھے، جی بالکل، تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اس کا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت، کوئی والدہ اپنے بیٹے کو بلاتے، بیٹا ادھر آ میں تجھے فلاں چیز دیتی ہوں، جھوٹ بولتی ہے ظاہر، لیکن وہ بچہ آتا ہے ماں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، یہ کہنا بھی گناہ میں شامل ہے۔ تو مذاق تو جہاں رہ گئی، تو بچے کو دلاسا دینے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ علامہ صاحب نے کہا بچے کے بارے میں، تو مجھے محبوب کریم کا ایک چمکتا ہوا فرمان یاد آ گیا سبحان اللہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے تاجدار حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جلوہ فرما ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حضرت انس کی والدہ نے ایک چھوٹے بچے کو بلایا، میں تجھے کچھ دوں۔ جب وہ بچہ قریب آیا تو آپ نے کچھ دیا، تو وہاں مدینہ والے مصطفیٰ ان ہوا الا وحی یوحا کی زبان سے حضور نے یہ فرمایا کہ اے انس کی والدہ، اگر تو اس بچے سے بھی جھوٹ بولے گی تو یہ بھی تیرا گناہ لکھا جائے گا۔ یعنی بچوں کے ساتھ اگر تو یہ کہے گی
کہ میں نے تجھے چیز دینی ہے، جب بچہ آ جائے اور تو چیز نہ دے، بچے سے جھوٹ بولے تو دو نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ بچہ ہے، بچے کے ذہن میں بات بیٹھ جائے گی کہ میری ماں جھوٹ بولتی ہے، میری ماں جھوٹی ہے، یعنی اس نے مجھے جھوٹ کہا۔ اگر ابتدا سے اس کے دل اور اس کی تختی پہ لکھ دیا گیا، کیونکہ کوڑے کاغذ کی مانند ہوتا ہے بچوں کا دل، جب اس پر یہ لکھا جائے گا جھوٹ، تو بچے کی امید اور بھروسہ اپنی والدہ سے ٹوٹ جائے گا، اٹھ جائے گا۔ اس لیے ایک حضور کا اور بھی فرمان ہے کہ بندے کی زبان جو ہے، بندہ اپنی زبان سے جملہ ادا کرتا ہے، جیسے اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے تو بندے کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات فرمائے، بندہ زبان سے جملہ ادا کرتا ہے، اس کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا بولنے سے پہلے تول کر بولیں، بولیں تو حق بولیں۔ حضور فرماتے ہیں بولیں تو اچھا بولیں ورنہ خاموش رہیں۔ یہاں سے یہی درس اور سبق ملتا ہے، ایک ہی الفاظ ہمیں جنت میں لے جائے گا، ایک ہی جملہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ بولنے سے پہلے، کیونکہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس زبان سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ آپ اور میں بولیں تو بولنے سے پہلے کئی بار الفاظوں کا معائنہ کریں، سوچیں جو ہم بول رہے ہیں کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا بول رہے ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ آپ سوچ سمجھ کر بولیں، کہیں لوگوں کا بھروسہ آپ سے اٹھ نہ جائے، اور اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب نے فرمایا۔ دیکھیں اسی میں ایک مجھے بھی یاد آ رہی ہے۔ پہلی بات تو جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، یہاں سے یہ جو نتیجہ اور اخذ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ کسی صورت میں بھی، کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی مذاق کی، اگر والدہ کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے اپنے بیٹے کے لیے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے آپ اور میں، ان کو کسی اور کو تو اجازت ہے نہیں۔ بے شک۔ وہ ایک بندہ تھا نا، اس کی بیوی فوت ہو گئی، اس نے دوسری شادی کر لی۔ جب دوسری شادی کی تو بیٹا اس کا تھا، بیٹا اس کی یعنی کہ سگی ماں نہیں تھی، سگی ماں تو فوت ہو گئی۔ بیٹے سے ایک دن پوچھتا ہے، کہتا ہے بیٹا یہ بتاؤ تمہاری یہ ماں صحیح ہے یا وہ ماں صحیح تھی جو مر گئی ہے؟ بے شک۔ وہ کہتا ہے کہ ابو اگر سچ بتاؤں نا، یہ ماں سچی ہے وہ ماں جھوٹی تھی۔ بے شک۔ وہ کہتا ہے بیٹا تو اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے، جواب دیتا ہے بچہ جب بولتا ہے وہ کہتا ہے ابا جان وہ میری ماں تھی نا، وہ کہتی تھی کہ بیٹا میں تجھے روٹی نہیں دوں گی، تو وہ پھر بھی بلا کر روٹی دیتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ بیٹا میں تجھے ایسے تھپڑ مار دوں گی، اگر تھپڑ مارتی کہتی تھی میں نے نہیں بولنا تو پھر بھی بولتی تھی۔ یہ جو میری ماں ہے یہ کہتی ہے کہ میں روٹی نہیں دوں گی تو مطلب روٹی نہیں دیتی، بے شک۔ اور یہ کہتی ہے کہ اگر میں نے ایسا کرنا ہے تو یہ ویسا کر دیتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں وہ بچے نے بھی پیغام دیا کہ والدین کو کتنا وہ ہونا چاہیے، سچائی پر چلنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ ہم اپنے بچوں کو لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ ہاں علماء یہ بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر بچہ تمہارا کھیل میں زیادہ مصروف رہتا ہے، آپ ان کے ساتھ اگر ان کو دین کی طرف لانا چاہتے ہو نا، آپ بچوں کے اندر مقابلہ شروع کروا دیں۔ بے شک۔ آج بچہ میرا ایک حدیث مبارکہ یاد کرے گا، اس کو میں فلاں چیز لے کر دوں گا، پھر وہ چیز لے کر دیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ بچوں کو دین کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ تو کہہ دیتے ہیں بیٹا اگر آپ نے مڈل میں یا میٹرک میں آپ فرسٹ پوزیشن آئے تو میں آپ کو بائک لے کر دے دوں گا، فلاں چیز لے کر دے دوں گا، فلاں چیز۔ اگر وہی آپ دین کی طرف ان کو متوجہ کریں تو میرے خیال میں آج کا موضوع ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر دین کے ساتھ منسلک ہوتے آپ کے بچے، وہ دیکھ رہے ہیں نا جس طرح فرماتے ہیں بزرگان دین، وہ کہتے ہیں کہ یار بچے تو دو ہی ہیں نا گھر میں، وہی ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو، عالم بنا لو، دوسرے کو آپ ایم اے کروا لو، کوئی چیز مرضی یعنی کہ کروا لو، ڈاکٹر بنوا لو۔ آپ جو آپ کا حافظ بچہ ہوگا، علامہ ہوگا، قاری ہوگا،
ان سے بات کرتے ہوئے آپ کو کوئی شرم نہیں آئے گی, آپ ڈریں گے نہیں. بے شک ایسا وہ ہی جو ہے، بچہ ہوگا آپ بات کرنے میں بھی جھجکائیں گے, جی۔ کہیں گے یار یہ بچہ ہمارا پڑھا لکھا ہے. حالانکہ پڑھا لکھا تو وہ ہے جس کے اندر ادب و احترام ہے, بولنے کا شعور ہے, ادب ہے. بے شک ادب دین سے ملتا ہے. اگر یہ جو آپ لوگوں نے پڑھائی کے لیے 10 سے 12 سال لگاتے ہیں تو یہ پیچھے رہ جاتی ہے. اگر ادھر 5 سال لگے نا بچے کو حافظ ہی بنا لیں تو میں کہتا ہوں آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. خیر ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں. علامہ صاحب سے جو میں آگے پوچھوں گا وہ یہی ہے کہ مذاق کس طرح کا کرنا چاہیے, یعنی کس طرح کا مذاق ہونا چاہیے, کس طرح کا جائز ہے؟ دیکھیں مذاق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. تو مذاق کا ایک طریقہ کار ہے. ایک بوڑھی خاتون آئی, سرکار نے اسے دیکھا, فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت نہیں جائے گی. بظاہراً یہ مذاق ہے. اب وہ بوڑھی عورت تھی تھوڑی جلال میں آ گئی, کہنے لگی حضور میرا کیا قصور ہے کہ بوڑھی عورت جنت نہیں جائے گی. تو حضور مسکرا پڑے. کیا بات. سرکار نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, وہاں 33 سال کے سارے جوان ہی ہوں گے, مرد ہوں یا عورتیں ہوں. تو یہ ایک مذاق بھی ہوا اور حقیقت بھی ہوئی. حقیقت بھی ہوا. کیا بات. اس طرح کا مذاق جائز ہے. جی کیا بات ہے, یعنی کہ وہ مذاق ہو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ملتا ہے. ایک صحابی ہے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے اونٹ چاہیے. تو سرکار نے فرمایا اونٹ نہیں ملے گا, اونٹ کا بچہ ملے گا. جو بھی اونٹ ہوتا ہے وہ تو کسی کا بچہ بھی تو ہوتا ہے. ظاہراً مذاق بھی ہے, حقیقت بھی ہے. تو اس طرح مذاق کرنا جائز ہے اور نبی پاک کی سنت ہے. یعنی کہ آپ وہ مذاق کریں جو چیز حاضر بھی ہو. حاضر بھی. ویسے اگر اسی طرح جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ جس طرح اونٹنے کی مثال دی اور بوڑھیا کی مثال دی کہ وہ چیز میسر تھی, مذاق کریں اس کا. پتہ کیا لوگ کہتے ہیں, آج کا جو الفاظ ہے علمی ہے, وہ کہتے ہیں یار ہم مذاق کر رہے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے, اس کا دل رکھنے کے لیے. بھائی آپ اس کا دل رکھ رہے ہیں مذاق کر کر, جھوٹ بول کر اس کا دل آپ بڑھا رہے ہیں, اپنے خاطر میں گناہ لکھوا رہے ہیں. یہ تو دل توڑنے والی بات ہو. یہ دل توڑنے والی بات ہے, جھوٹی تسلی دینے والی بات ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا بھائی آپ کڑوا الفاظ ہی صحیح وہ بول دیں, انکار کر دیں بھئی یہ میرے پاس ہے نہیں ہے, سچ کی بنا پر چلیں. اگر سچ آپ کی زبان پر آ جاتا ہے تو آپ کا گھر صحیح ہوگا, آپ کا معاشرہ صحیح ہوگا, آپ کا شہر صحیح ہوگا. جب آپ کا شہر صحیح ہوگا تو پھر آپ کا پاکستان بھی صحیح ہوگا. اسی طرح سچ کی بنیاد اپنائیں. اسی میں سے میں اگلے سوال کی طرف جانا چاہوں گا, کیا جھوٹ بولنے کی کوئی صورتیں بھی ہیں جس میں جائز ہو, یعنی کہ ہم جھوٹ بول سکتے ہیں؟ بے شک آپ نے یہ بھی بہت اچھا سوال کیا. جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہے کہ ناجائز ہے, وہ تو تھا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا ناجائز. جی. اور یہ ہے کہ جھوٹ کی صورتیں بھی ہیں. جی. وہ 3-4 جگہ ہیں کہ سرکار نے اجازت دی ہے, اللہ رسول ہمیں حکم فرماتے ہیں, دین کی طرف سے اجازت ہے, شریعت مصطفیٰ کی طرف سے اجازت ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر انسان اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ میں بازار میں گیا تو مجھے اچھے کپڑے نظر آئے, مجھے اچھا برقع نظر آیا, مجھے اچھا لباس نظر آیا, تو میں لینا چاہتا تھا آپ کے لیے, تو میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو اسے خوش کرنے کے لیے, اس کا دل رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا ہے تو جھوٹ. تو سرکار نے یہاں اجازت دی ہے. صحیح ہے. اور دوسری جگہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی طرف سے جو اجازت ہے, اگر 2 بندے لڑائی کر رہے ہیں ان کے اندر صلح کرانی ہے کہ یہ لڑائی بڑھ نہ جائے, قتل و غارت نہ ہو جائے. بندہ جھوٹ بول سکتا ہے, یار کسی نے تجھے غلط کہا, یہ تو بہت اچھا انسان ہے, یہ تو تیرا دوست ہے, یہ تو تیری تعریف کرتا ہے. جب آپ جھوٹ بول کے بظاہراً جھوٹ ہے لیکن اس کو آپ بتائیں گے تو وہ نرم ہو جائے گا, یار یہ تو اچھا انسان ہے, شر سے آپ محفوظ, وہ شر سے بچ جائیں گے, قتل و غارت سے بچ جائیں گے, لڑائی جھگڑا فساد سے بچ جائیں گے. تو ہے تو جھوٹ لیکن یہاں اجازت ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تیسرا 2 چیزیں آپ نے بیان فرمائی, 2 جگہ پر بولنا, اور تیسری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک, کیونکہ جہاں قرآن کریم کے الفاظ, قرآن کریم کی آیات مل جائے تو اس کے بعد امام اعظم کیا فرماتے ہیں, آپ نے قرآن سے یہ نتیجہ لیا کہ قرآن کہتا ہے جھوٹے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے, لعنت. یعنی جھوٹ سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے.
آپ نے دو باتیں بیان فرمائی. پہلی چیز یہ بیان فرمائی اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. یعنی جھوٹ بولنا ہے، ایک بندے نے کہا کہ فلاں بندے کو دیکھا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا ہے، جانتے ہیں، اگر میں بتا دوں گا یہ اسے قتل کر دے گا، تو آپ نے جھوٹ بولا تو یہاں درست ہے کہ. اور دوسری چیز، ایک چیز میرے پاس موجود ہے، مجھے پتہ ہے کہ اگر میں بتا دوں گا تو ہو سکتا ہے غازی صاحب یہ چیز مجھ سے لے لیں. اب میں کیا کروں، میں جھوٹ بولوں یا سچ بولوں؟ یہاں پر پھر یہ چیز ہے، غازی صاحب کہتے ہیں تمہارے پاس یہ چیز موجود ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے. چاہے میرے پاس تو نہیں ہے نا، میری ملکیت میں تو ہے. اگر میں یہ کہوں گا کہ وہ چیز میری ملکیت میں بھی نہیں ہے تو پھر جھوٹ ہوگا، پھر اس کا گناہ ہے. میں یہ کہوں یہ چیز میرے پاس موجود فی نہیں الوقت ہے، نہیں ہے، میرے حاضر. پاس تو قریب نہیں ہے، دور تو ہے نا، یعنی قریب نہیں ہے میرے پاس. اگر لینے کی ایک بندہ یہ کیا ہے، اگر میں اسے بتا دوں یہ میری چیز لے لے گا تو وہاں بھی آپ یہ دو صورتیں نکلتی ہیں. ایک آپ کے پاس موجود نہیں ہے، دور تو ہے، دور ہے. یعنی یہ چیز جو ہے تو وہ آپ ایسا کہنا درست ہے، آپ کہہ اجازت ہے، سکتے ہیں. امام اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ اجازت ہے. ہاں آپ کر سکتے ہیں یہاں. کیا بات ہے، بہت خوب. دیکھیں ناظرین، اور یہ نہ ہو کہ آپ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ جھوٹ بولنے کی یہ جو شرائط ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، اسی پر آپ رہیے گا. یہ نہ ہو کہ آپ سے اگر کوئی چیز مانگے تو آپ کے پاس ہونے کے باوجود بھی آپ نہ دیں. تو یہ بھی ہر جگہ پر انکار کرنا، ہر جگہ پر اسی طرح کا جھوٹ بولنا، یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ یار بس مولویوں نے کہہ دیا، علماء نے کہہ دیا تو بس یہ سچ ہی، بھئی اسی کو ہی ہم تسلیم کریں. ہر جگہ پر بھی نہیں بولنا، سمجھنا چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے. لیکن یہ کوشش کریں کہ اگر کسی کو ضرورت ہے، اگر آپ اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہے، اس کو بھی مجبوری ہے، آپ جانتے بھی ہیں، پھر بھی اگر آپ نہ کریں تو اس کے مطلب ہے کہ آپ کے اندر اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کر رہے، کیونکہ آپ اپنی چیز کو بچا رہے ہیں، ان کو ریزرو نہیں کر رہے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. جھوٹ کا نقصان بہت زیادہ ہے نا. جی میں وہ جی. اچھا، یہ جو بے یہودہ گفتگو کرنے اور جھوٹ بولنے کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ سبحان اللہ. اس کا جواب تو آوارہ بولنے سے، بے یہودہ گفتگو اور آوارہ بولنے کے کیا کیا نقصانات ہیں؟ علامہ صاحب انشاءاللہ اس کا جواب تفصیل کے ساتھ دیں گے. اور مجھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یاد آیا، فرمایا کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں. آپ اور میں غور کریں کہ جھوٹ کا پہلا نقصان تو یہ ہے، رحمت آپ سے دور ہو گئی اور زحمت آپ کے قریب آ گئی. یعنی نقصان جو ہے قریب ہے، فائدہ جو ہے وہ دور ہو گیا. جب بندے سے رحمت دور ہوگی تو بندہ نقصان میں ہوگا. یعنی اس بندے کو اللہ کے رحمت کے فرشتے پسند نہیں فرماتے تو پھر انسان کیسے پسند فرمائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے بولتے بندہ جو ہے کذاب لکھ دیا جاتا ہے. مدینہ والے مصطفیٰ کا فرمان ہے، اتنا نقصان ہے، آپ جھوٹ بولتے بولتے آپ کے بارے میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور بندہ سچ بولتے بولتے صدیقین کی صف میں آ جاتا ہے، سچا لکھ دیا جاتا ہے. جب بندہ سچ بولتا ہے، سچ جو ہے جنت کے قریب کر دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ جو ہے اسے دوزخ کے قریب کر دیتا ہے. بےہودہ الفاظ بولنے سے پہلے آپ اور میں غور کریں کہ اتنا نقصان ہے، اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے. دوسرا یہ نقصان ہے، اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ دوزخ کے قریب ہو رہے ہیں. آپ جھوٹ بولنے سے گریز کریں اور بچیں انشاءاللہ. علامہ صاحب بہت خوبصورت جواب. ماشاءاللہ حضرت صاحب نے بہت اچھا جواب دیا. میں یہاں قرآن پاک کی آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ قرآن حدیث سے ثابت ہو جائے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور مفید الطالبین کے اندر ہم پڑھتے تھے، عربی کا مقولہ ہے الصدق ینجی الکذب یہلک. بے شک جو سچائی ہے یہ انسان کو نجات دلاتی ہے. کیا بات. جو جھوٹ ہے، یہ جو جھوٹ بولتا ہے انسان وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جو جھوٹا انسان ہے اس کی بات کبھی قبول ہوتی نہیں.
کیا بات ہے، بہت وہ خوب، یہاں بھی ذلیل ہوتا ہے، آگے بھی ذلیل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو جھوٹا بندہ ہے، اس کی بات کون سنے گا، یہ تو ہر دم جھوٹ بولتا ہے. بے شک لیکن یہ ہلاکت میں چلا جا رہا ہے، ہلاکت میں. جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے تھے وہ جہنم کے قریب ہو رہا جی ہے، بے شک. جنت سے دور ہو رہا ہے، جہنم کے قریب ہو رہا ہے. اس سے بہتر ہے کہ یہ نقصانات بہت ہیں، اس سے بچے، سچ بولے، سچوں کا ساتھ دے. قرآن و حدیث کا فیصلہ بھی یہی ہے. سبحان اللہ، کیا اللہ، بات کیا ہے، ہے. بہت خوب. ناظرین دیکھیں، آج کا یہ جو ٹاپک ہے نا، ہم نے صرف جھوٹ کی قسمیں ہی یعنی کہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آداب کے اندر تھا، آداب کے اندر یعنی کہ 2-3 سوال کیے ہیں، لیکن ہم جھوٹ پر آگے ہیں تو اسی جھوٹ کو ہی آگے لے کر چل رہے ہیں. آداب بھی اسی کے اندر ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ بھئی آداب اور جھوٹ الگ الگ، کیونکہ یہ دونوں کا ہم نے ایک ٹاپک، ایک سیشن، اپوزٹ ہیں دونوں، ہاں ایک دوسرے کے. ایک دوسرے کی، کیونکہ ہم نے یہ دونوں کا ایک ہی وہ کیا ہے تاکہ اس میں جھوٹ کی بھی وضاحت آ جائے اور انداز گفتگو بھی آ جائے. علامہ صاحب سے جو میرا سوال ہے وہ یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو جو فرماتے تھے، آپ کا انداز طریقہ کیا تھا، وہ ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ، یہ بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، افعال، اقوال، اعمال، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، بات کرنا، کلام کرنا، سننا سنانا، یہ سارا اسوہ حسنہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ میرے آقا کی بہترین زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو کیا ہوتا تھا، آپ اس سے اندازہ لگائیں، لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کے کلمہ پڑھ جاتے تھے. سبحان اللہ. دیکھو کوئی حبش سے آ گیا، کوئی روم سے آ گیا، کوئی یمن سے آ گیا، کوئی کہاں سے آ گیا، یہ سرکار کا اخلاق ہی تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، مجھے ایک بات یاد آ گئی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے ماتحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے محبوب ہم نے آپ کے اخلاق کو بلند فرما دیا. سبحان اللہ. دیکھیں جہاں دنیا کی بات ہے، کل متاع الدنیا قلیل، دنیا قلیل ہے، میرے محبوب کا اخلاق بڑا ہے. سبحان. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہی سوال مولا علی سے یہودیوں نے کیا کہ حضور کا اخلاق تو بیان کریں. تو آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں انہیں شمار کرو، گنتی کرو، ان کی تعداد معلوم شمار کر کے مجھے بتاؤ یہ کتنی چیزیں ہیں. کچھ دنوں کے بعد جب وہ لوگ آئے نا، انہیں کوئی جواب نہیں ملا. انہوں نے کہا حضور اتنی چیزیں ہیں، ہم کس کس کو گنیں، کس کس کا شمار کریں. تو آپ نے قرآن پاک یہی آیت پڑھی، کل متاع الدنیا قلیل. اللہ فرماتے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے. آپ نے فرمایا جو تھوڑا ہے وہ تم سے گنا نہیں جاتا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے محبوب کا اخلاق بڑا ہے، میں وہ تمہیں کیسے بتا دوں. سبحان اللہ، کیا بات. تو یہی بات ایک صحابی رسول کا واقعہ ملتا ہے، حضرت حبار بن اسود. انہوں نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی کا نکاح ہوا مدینہ میں، اس وقت یہ یثرب تھا. تو جب سرکار کی صاحبزادی مکہ آ رہی تھی اپنے والد کی بارگاہ میں، تو حبار بن اسود کفار کی طرف سے تھا. جب کفار کو معلوم ہوا کہ حضور کی شہزادی جا رہی ہیں، ہم نے حضور کو تکلیف دینی ہے، آج حضور کی بیٹی کو تکلیف دیتے ہیں، حضور کو تکلیف ہوگی. تو یہ حبار بن اسود شخص سامنے آیا، اس نے مرچیں لگائی اس گھوڑے کو جس گھوڑے پر سرکار کی صاحبزادی سوار تھیں. تو وہ گھوڑا اتنی تیز رفتار میں دوڑا کہ سرکار کی صاحبزادی زمین پر تشریف لے آئیں. تو بڑے زخم آئے، اسی زخموں کی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ بیٹی کا دکھ بڑا زیادہ ہوتا ہے. بے شک. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پھر دیکھیں میرے آقا کا انداز دیکھیں، انداز گفتگو دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں. پھر جب سرکار کے صاحبزادی کا انتقال ہو گیا، جب سرکار نے مکہ فتح فرمایا تو سرکار نے فرمایا فلاں کو معافی ہے، فلاں کو معافی ہے، فلاں کو بھی معافی ہے. تو حبار بن اسود اپنا چہرہ چھپا کے سرکار کے سامنے آ گیا، کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ کا بڑا دشمن سامنے آ جائے کیا آج اسے بھی معافی مل جائے گی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبار منہ نہ چھپا، بیٹیوں کے دکھ بھولتے نہیں، پر تو کلمہ پڑھ لے محمد تجھے بھی معاف کر دیں گے. کیا بات. تو یہ کیا تھا؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو اتنا اچھا تھا، اخلاق اتنا اچھا تھا، تو لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تو سرکار نے انہیں معافی فرما دیا. سبحان اللہ. یعنی یہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آج کا جو معاشرہ ہے، ان 3 باتوں پہ آپ اور میں بھی غور کریں اور دیکھنے والے ناظرین بھی غور کریں اس بات پر. پہلی بات علامہ صاحب دیکھیں، اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے،
پہلے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آداب یہ ہے کہ اس کی بات پوری ہونے دیں. پوری ہونے دیں. جی دوسری بات یہ ہے، آداب یہ ہے کہ اس کو راستے میں ٹوکا نہ جائے، ٹوکا نہ جائے. بے شک. اس کی گفتگو مکمل سن لیں، اس کے بعد آپ جواب دیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی میں نے راستے میں آپ کو روک لیا، آپ معاف کرنا، پہلے اپنی بات بیچ میں شروع کر دیتے ہیں. یعنی پہلے میری اصل یہ بھی کہتے ہیں میں آپ کی بات کو ٹوک رہا ہوں پھر اپنی بات شروع کر رہا ہوں. یعنی پہلے یہ دیکھ بھئی اس نے معاف ہی کر دیا ہے، مجھے معاف کرنا، میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، پہلے میری بات سنیں. پہلے اس نے معاف نہیں کیا، جب بات ہی نہیں آیا تو کیوں کر رہا ہے. آپ اور میں غور کریں. پہلی چیز تو یہ، اگر کوئی بندہ کوئی بات بیان کرتا ہے، آپ اور میں اس سے پوچھیں اس بات میں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں بے فائدہ چیز جو ہے اسے چھوڑ دیا جائے. چھوڑ دیا جائے. کوئی بندہ اگر بات کر رہا ہے، پہلے دیکھیں اس سے پوچھیں یار یہ بات جو ہے کیا یہ حقیقت ہے؟ وہ کہے گا نہیں تو آپ چھوڑ دیں. دوسری بات دیکھیں، اگر جو بات وہ کر رہا ہے اسے پوچھیں اس بات کے اندر میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، اس بات پہ غور کریں. یار جب میرا فائدہ بھی نہیں ہے اور بات حقیقت پر مبنی بھی نہیں ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اسے چھوڑ دیں. تیسری بات یہ ہے، آپ اور میں اس بات پہ غور کریں، جب اس میں میرا فائدہ نہیں ہے، وہ حق پر مبنی نہیں ہے، سنی سنائی بات کر رہا ہے، سنی سنائی بات جو ہے وہ غیبت میں چلی جاتی ہے. سنی سنائی بات نہ کریں، آپ اس بات سے بچیں جس میں آپ کا فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے کان بند کر لیں، یار میں یہ سننا نہیں چاہتا. اگر جہاں غلط گفتگو ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو ہے نا یہ بات نہیں مانیں گے میری، تو آپ اس محفل کو چھوڑ دیں، اس مجلس کو، ان لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں. آپ بیٹھیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا اور نقصان بہت زیادہ ہوگا. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں علامہ صاحب، ایک جگہ پہ بولنا ضروری ہوتا ہے، ایک جگہ پر خاموش رہنا ضروری ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں، ایک بولنا حق ہوتا ہے، ایک بولنا جھوٹ ہوتا ہے. اور جہاں پر رہی خاموشی کی بات، اگر کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، آپ وہاں ہم خاموش نہیں رہ سکتے. آپ اگر ہم خاموش رہیں گے تو ہم بھی گناہ گار ہوں گے، غیبت میں شمار ہوگا. اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے آپ اٹھ کے چلے جائیں. اور اگر کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ کو وہاں خاموش رہنا ضروری ہے. اگر کوئی حضور کا فرمان بیان کر رہا ہے تو خاموش رہنا ضروری ہے. یہاں پر چھوٹا سا واقعہ یاد آیا کہ بادشاہ کا بیٹا جو تھا نا وہ بولتا نہیں تھا. کس نے کہا کہ کیوں نہیں بولتا؟ بڑا علاج کرایا، بڑی محنت کی، وہ بولتا نہیں ہے. اس نے کہا کیوں نہیں بولتا؟ بادشاہ نے کہا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، اس نے کہا تیرا بیٹا ٹھیک ہے، یہ جان کے نہیں بولتا، کوئی بات ہے اس میں. بادشاہ نے شکار کے لیے بھیجا لوگوں کو، جاؤ شکار کرو اور اس کے بعد اسے دیکھنا یہ بولتا ہے. کسی طریقے سے بولے تو صحیح نا، کیوں نہیں بولتا؟ جب وہ شکار کرنے گئے، شکار کر کے واپس آ رہے تھے، ایک دن گزرا، 2 دن، دیکھا کہ اس نے دیکھا ایک چڑیا یا پرندہ گھونسلے کے اندر چھپ کر بیٹھا تھا. چھپ کر بیٹھا تھا. جب وہ بول پڑا تو بولا، شکار کرنے والے نے شکار کیا، تیر مارا تو وہ پرندہ مر گیا، نیچے آ گیا. تو وہ بادشاہ کا بیٹا جو تھا نا یہاں خاموش نہیں رہ سکا. جہاں حق اور سچ سامنے آتا ہے غیرت والا خاموش نہیں رہتا. وہ بول پڑا. اس نے کہا اگر تو خاموش رہتا تو تیری جان بچ جاتی. اگر تو خاموش رہتا، چھپا بیٹھا تھا، اگر تو خاموش رہتا تیری جان بچ جاتی. اگر تو بولا ہے تو سزا ملی. بادشاہ کے قریب آیا جب لے کر تو وہ کہنے لگے آج یہ بول پڑا. میں نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا اس کو آپ نہ الٹا لٹکا دیں اور اسے مارنا شروع کریں. اسے ماریں. جب وہ اسے مارنے لگے نا، وہ مار کھاتے ہوئے پھر ہنس پڑا. اس نے کہا یہ کیا وجہ ہے تو مار کھا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے ہنسا ہوں، مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا. سبحان اللہ. صدق تھا، حضور نے جو کہا تھا سچ کہا تھا. فرمایا حضور نے کہا خاموشی نجات ہے، تو مجھے آج سمجھ ہے خاموشی نجات ہے. اگر وہ پرندہ خاموش رہتا جان بچ جاتی، میں خاموش رہتا تو میری بھی جان بچ جاتی. معلوم ہوا صدق تھا، حضور کا فرمان سچ ہے کہ اس نے وہ بولا تو وہ مارا گیا، میں بولا تو میں بھی مارا گیا. یعنی معلوم ہوا کہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر خاموشی بہتر ہوتی ہے اور کہیں پر بولنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے امیر اہل سنت کا مجھے جملہ یاد آ گیا. آپ کہتے ہیں نا ایک چپ 100 سکھ. جی کیا بات، اس میں حکمت ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت علمی گفتگو. ناظرین، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، اور واقعات بہت سارے ملتے ہیں، بہت سارے ملتے ہیں. در حقیقت ہم نے سنے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ہم ان کو درگزر کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا فائدہ. کوشش کریں، یہ رمضان المبارک ہے،
یوں سمجھیں کہ آپ کا اور میرا یہ آخری رمضان ہے، آج ہم جو عبادت کر سکتے ہیں کریں. اگر آپ نے آخری سمجھ کر کی تو میرے خیال میں آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ یہ دیکھیں گے نا یار دیکھیں ہو سکتا ہے کہ مجھے موت آ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ میں جھوٹ بھی نہ بولوں، بہتر یہ ہے کہ یار میں کوئی گناہ نہ کروں. اور کئی بار علماء نے بتایا کہ اگر آپ اپنے اندر کوئی چیز اویئرنیس اپنے اندر اگر اپنے آپ کو نکھارنا چاہتے ہیں تو آپ دن کے اپنے معمولات لکھ لیں. آپ نے آج دن میں کتنے جھوٹ بولے ہیں، آج دن میں آپ نے کتنی نیکیاں کی ہیں، آج دن کے اندر آپ نے کتنوں کو برائی سے روکا ہے، کتنوں کو آپ نے کیا 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 ہے. یہ چند دن آپ لکھیں اور اپنے ساتھ عیادہ کر لیں، سوچ بنا لیں کہ یار میں روزانہ کا نا ایک اپنا معمولات جو گناہ کی طرف لے جانے والا ہے وہ کم کروں گا، نیکی کی طرف بڑھاتا جاؤں گا. تو انشاءاللہ چند دن کے اندر آپ نکھر کر سامنے آ جائیں گے. سبحان اللہ. تو خیر میں اپنی گفتگو کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں. آگے علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں. باتیں تو بہت یاد آ رہی ہیں، دل کرتا ہے باتیں کرتے جائیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اتنی بات کی جائے جتنی سمجھ آ جائے. بے شک. بزرگ کہتے ہیں کہ سریکے کی مثال ہے، کم بولو کم نہ بولو، اتنی بات کریں کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، سمجھ آ جائے. کیونکہ وقت ہے نہیں لوگوں کے پاس لمبی چوڑی گفتگو سننے کا، بس اشاروں میں بات سمجھ آ جائے. عقل مند تو سمجھ، العاقل تکفی الاشارہ، عقل مند اشارہ سمجھ جاتا ہے. جی بے شک. یعنی آپ نے بالکل درست کہا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان دو دیے ہیں، زبان ایک ہے. زبان ہے کہ ہر جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں دو دو ہیں، دو چیزیں اللہ نے صرف ایک ایک بنائی ہے. یہاں سے یہی سبق ملتا ہے، کم بولیں زیادہ سنیں. یعنی دو کان ہیں تو آپ ڈبل سنیں اور سنگل بولیں. جی. اور جس طرح آپ نے فرمایا نا ٹائم، علامہ صاحب ٹائم میری پاکستانی عوام کے پاس بہت ہے. ٹائم اتنا ہے کہ اگر 3 گھنٹے کی فلم ہو نا یہ دیکھنے میں ان کو ٹائم ہی ٹائم ہے. اور ڈرامے لگ جائیں نا، ڈرامے کے اگر میں کسی کے وہ نہیں کر رہا، جس طرح اب ارطغرل لگا ہے، ارطغرل عوام نے دیکھا ہے. یعنی عوام کے پاس ٹائم ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ دین کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو آداب سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو نماز قرآن یہ سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اگر اس کو اپنے اندر کس نے لانا ہے؟ ہم نے لانا ہے. ٹائم نکالنا ہے جس طرح ہم دوسری چیزوں کے لیے ٹائم نکال سکتے ہیں نا. علامہ صاحب نے پچھلے دنوں بہت ہی خوبصورت بات کی کہ اگر روزانہ کا ایک نماز کے بعد اگر آپ ایک مسائل سیکھیں نا، ایک مسئلہ سمجھ جائے نا، تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا درست ہو جائے گا، آپ کا چلنا درست ہو جائے گا. جب یہ چیزیں درست ہوتی چلی جائیں گی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے گا، آپ سیکھنے کی اس میں لگ جائیں گے. جب ہم سوچ بنائیں گے سیکھنے کی تو سیکھتے ہی چلے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو دور حاضر کا بہت ہی خاص اور اہم سوال ہے، اور یہ سب استاذہ کرام کے لیے ہے خاص طور پر. ایک معلم کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، ایک استاد کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ، دور حاضر کا آپ نے بھی سوال کیا، کیونکہ آج معلمین جو حضرات ہیں، استاد اکرام ہیں، آج ان کے لہجے سخت ہو چکے ہیں. جی. میں نے کئی مرتبہ ایسا دیکھے بچے مدرسے سے بھاگ جاتے ہیں. وجہ کیا بنتی ہے کہ استاد نے اتنا مارا ہے کہ جسم کے اوپر نشان ہی پڑ گئے. وہ مدرسہ چھوڑ کے، گھر چھوڑ کے کہیں اور دور ہی نکل جاتے ہیں. اگر استاد ہو کوئی امام حسن جیسا، استاد ہو امام حسن بصری جیسا، تو شاگرد ہو رابعہ بصری جیسی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد ہو، صحابہ جیسے شاگرد ہوں. مثال ہی کچھ اور ہے. یار صحابہ نے سبق نہیں حاصل کیا حضور سے، وہ بھی تو شاگرد تھے، حضور بھی تو استاد تھے. حضور فرماتے میں معلم بن کے آیا ہوں، میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں. تو ایک معلم کا لہجہ ایسا ہونا چاہیے جس طرح سرکار کا لہجہ تھا. سبحان اللہ. پڑھانے کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس طرح استاد کا ہوتا ہے، جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ مبارک تھا. لیکن آج شاگرد بھی ایسے ہیں، کیونکہ قرب قیامت ہے، وہ بھی استاد کا ادب احترام نہیں کرتے. دینی مدارس میں ابھی تو کچھ لحاظ ہے، اور سکول کالج یونیورسٹی میں تو یہاں تو استاد نام کا لفظ ہی نہیں ہے. یہاں تو استاد کا ادب کوئی کرتا ہی نہیں ہے، استاد کو کچھ جانتے ہی نہیں ہے. لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، استاد کا لہجہ ایسا ہونا چاہیے شاگرد دل سے پڑھے اور اپنا تعلیم کا جو معاملہ ہے وہ جلدی طے پا جائے. کیا بات ہے.
کیا بات ہے، بہت ہی اچھا جواب دیا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ معلم کا لہجہ ایسا ہونا چاہیے۔ آج علامہ صاحب لوگ مسجدوں سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ جی یہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ بچے مدارس سے کیوں دور ہو رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے، کیونکہ جو منصب اللہ نے علماء کو عطا فرمایا ہے، استادان کرام کو عطا فرمایا ہے، یہ منصب عام منصب نہیں ہے، بے شک، یہ منصب خاص منصب ہے۔ بے شک، غازی صاحب یہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے وراثت چھوڑے تو وہ تو یار اتنا ایک ٹپا زمین کا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جی یہ خاص منصب ایسا ہے، حضور نے علماء کے لیے وراثت جو چھوڑی ہے وہ دین ہے۔ آئے ہائے، سبحان آج لوگ دین سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک تو ایک یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے کہ آج جو خطبہ حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، میں سب کا نام نہیں لے رہا، جیسے وہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ علماء حق اور علماء سو، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آج جمعے کے اندر لوگ آتے ہیں تو ہماری تیاری نہیں ہوتی، ہم لوگوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ان کو کچھ ملتا نہیں ہے، جب ہم سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا تو وہ دور ہوتے ہیں۔ دوسری بات، آپ دنیا کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، سکول میں اتنے بچے کیوں جاتے ہیں، مدرسے میں کم کیوں جاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے نا۔ بالکل بالکل، یار مدارس کے استادوں کا یہ حق بنتا ہے کہ بچوں کی ایسی تربیت کریں، جی بچے مارنے سے نہیں پڑھتے، بچوں کی تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ جی اور یہ تربیت جو ہے نا، اس میں ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ جی، یہ ماں باپ اپنا حق ادا کریں، استاد اپنا حق ادا کریں، علماء اپنے منبر اپنے منصب کا حق ادا کریں۔ کیا بات ہے، جب لوگ ہمارے پاس آئیں تو ان کا ٹائم ضائع نہ کریں، ان کو موتی عطا فرمائے، قیمتی چیزیں ان تک پہنچائیں۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا مجھے نا 50 سال ہو گئے بیان سنتے ہوئے، یہاں پر 50 سال تک آج کسی نے وراثت کا حق صحیح معنی میں بیان نہیں کیا۔ 50 سال تک جس نے وراثت کے بارے میں مسئلہ نہ سنا ہوگا وہ کیسے اور دے گا بیٹے کا؟ 40 سال غازی صاحب جو بندہ نماز پڑھ رہا ہو، ابھی تک علامہ صاحب نے مساجد کے اندر نماز کے احکام، جی نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو شرائط ہیں، آج تک علماء نے لوگوں کو اس چیز سے آشنا نہیں کیا، تو پھر نقصان کس کا ہے؟ دین کا نقصان ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ بے شک، یار یہ درد دل ہے کہ لوگ ہم سے دور ہو رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں تک حق پہنچا ہی نہیں رہے۔ جو بندہ اگر آپ گھر میں دیکھ لیں، آج تک ہم نے کوئی مسائل بیان نہیں کیے، کسی پر بھی مسائل، بلکہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 1000 جنازے میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ کیا بات ہے، کیا اتنا ٹائم جنازہ پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، مسئلہ سیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک مسئلہ سیکھنا دین کا 1000 رکعت نماز نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو پھر آپ دین کے قریب کیوں نہیں آتے؟ پہلا حق ہم نے ضائع کیا۔ یہ عبرت آج علماء کو اس بارے میں نااہل جو علماء ہیں، ہم کہیں یار ہمارے ورگے نااہل جو علماء ہیں ان کو تو منصب دے دیا گیا ہے۔ اور تیسرا، عوام جو نقصان کرتی ہے، عوام۔ علامہ صاحب یہ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، دیکھیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ عوام کیا کرتی ہے؟ عوام جو عالم کا انتخاب کرتی ہے وہ عالم نہیں ہوتا، وہ حافظ ہوتا ہے۔ عوام جس کا انتخاب کرتے ہیں، جس کو صرف 8000 یا 10,000 تنخواہ دی جائے، جب وہ 10,000 والا کھڑے کریں گے جس کو نماز کے مسائل آپ کو نہیں آتے، وہ تمہیں کیا تو وہ سکھائے؟ آپ کو کیا سکھائے گا؟ کیا؟ آپ نے بہت سارے پیسے، بے شمار پیسے بہت سارے کاموں میں لگاتے ہیں۔ خدا را ان علماء کی قدر کریں، ورنہ ایسا جب دین آپ کے پاس ہے، آج موقع ہے، ان کی قدر کریں، حقیقت دین ملے گا۔ اگر آپ 5000 والا تلاش کریں گے تو وہ مسائل بھی 5000 والے بتائے گا۔ اسے آپ نے اپنی نمازیں خراب کرانی ہیں، آپ نے اپنے جنازے خراب کرانے ہیں، آپ نے اپنے نکاح خراب کرانے ہیں۔ جب نحوست ان بڑے بڑے کاموں میں ہوگی تو پھر آگے کامیابی کیسی ہوگی؟ عبرت کا مقام یہ ہے، اگر حافظ ہے تو اپنے منصب پر بیٹھا ہے، اس منصب کا حق ادا کرے، بے شک، امانت میں خیانت نہ کرے۔ یہ نہیں ہے میں پڑھا رہا ہوں، بچے پڑھ رہے ہیں، میں موبائل چلا رہا ہوں، میں ان کی امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ بچے پڑھ رہے ہیں، میں غور نہیں کر رہا، توجہ نہیں ہے میری، میں حق ادا نہیں کر، میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ اگر عالم منبر پر بیٹھا ہے، منبر پر بیٹھ کر لوگوں کو دیکھ کر بات کرتا ہے تو اس سے بڑا اور
اس سے بڑا اور ٹائم ضائع کرنے والا ٹائم ضائع کرنے والا اور کیا ہوگا؟ لوگ سامنے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اگر میں حقیقت بیان کروں گا تو مسجد سے چھٹی ہو جائے گی۔ یہ بھی تو ہمیں ڈر ہے نا یار۔ بے شک حقیقت بیان کرتے ہیں تو ہمارا نقصان ہوتا ہے، حقیقت بیان کرتے ہیں تو لوگ حق سننے کے لیے کان تیار نہیں ہے۔ بے شک خدا را حق سننے کا حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر، جی علماء اپنے ممبر کا حق ادا کریں۔ جو استاد پڑھانے والے ہیں، سکول میں اتنے بچے جا رہے ہیں، میں بات ختم کر رہا ہوں، سکول میں اتنے بچے جا رہے ہیں، مدرسے میں کیوں نہیں جا رہے؟ جی یار وہ اتنا میٹھا بولتے ہیں نا سکول والے۔ کل میں گیا بچوں کو داخلہ کرانے کے لیے ایک بچے کا اپنے کا، تو وہ کہہ رہا تھا یہ جو دیکھیں نا 17 قوانین میں نے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں، اگر بچہ ان 17 قوانین پر عمل کرے گا تو پھر ہمارے سکول میں اسے داخلہ ملے گا، اگر نہیں کرے گا تو پھر ہم داخلہ نہیں دیں گے۔ یار وہ تو اپنے قوانین بتا رہے ہیں سکول والے، اور بچوں کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، ان کو پیار کرنا، پیار سے پڑھانا، وہ کچھ آئے یا نہ آئے۔ جی بالکل ایسے ہی یار وہ تو دنیاوی لحاظ سے اتنی پیار کرتے ہیں، آج کے جو استاد ہیں ان کو اس سے بھی زیادہ پیار کرنا چاہیے تاکہ بچے دین کے قریب ہوں۔ ایک بچہ آپ کی وجہ سے دور ہو گیا تو پھر آپ پوری زندگی عبادت کرتے رہیں، نقصان آپ پر ہوگا۔ ایک بندہ اگر نماز چھوڑ گیا آپ کی وجہ سے دین سے دور ہو گیا تو اس سے بڑے آپ کا اور نقصان کوئی نہیں ہو سکتا۔ یا آپ اپنے منصب کا خیال رکھیں تو پھر دیکھیں معلم جو ہے جب بولے تو سونا بولے، آگے والے کے دل میں بات اترے، ایسا بولے محنت کرے۔ یار میں نے 8 دن کے بعد جمعہ پڑھانے جانا ہے، 8 دن کی تیاری اتنی کامل کرے کہ لوگ ایک ایک الفاظ سننے کے لیے ایسے حیران بیٹھے ہوں، یار اگلا جملہ اس سے قیمتی ہوگا، اگلا اس سے قیمتی ہوگا۔ بولنے کا اس لیے حضور نے فرمایا لوگوں کے عقلوں کے مطابق گفتگو کی جائے، یہ معلم کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ غیرت والا ہے تو غیرت کے مطابق بیان کریں گے، ایک بندہ دیکھیں کہ یہ بات یہ ایسے سمجھتا ہے تو آسان کر کے پیش کریں، اسے سمجھ بھی آنی چاہیے۔ گفتگو لمبی ہو گئی، میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ یہ جو چیزیں تھی نا یہ بنیادی چیزیں ہیں، ضروری چیزیں بنیادی اور ضروری چیزیں ہیں۔ اگر یہ آپ اور میں اپنا حق، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ منصب جو ہے ممبر جو ہے نا یہ حضور کی وراثت ہے، اس لیے ابو ہریرہ رو پڑے، دوڑتے ہوئے بازار میں آئے، لوگ اپنے کام میں مصروف تھے، جیسے آج ہر بندے کو دین کے لیے وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے دین۔ ابو ہریرہ آئے، بازار والوں کہنے لگے آجو یار حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑتے ہوئے گئے، بھاگتے ہوئے مسجد میں گئے، دیکھا تو کچھ بھی نہیں، لوگ کہنے لگے یار ہم تو مسجد میں ہیں کچھ نہیں ملا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے جو کہا کہ حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو آپ جا کر لیں۔ فرمایا مسجد میں کچھ ملا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے بس دین پڑھا رہے تھے۔ تو آپ نے کہا یہی تو حضور کی وراثت ہے۔ یار علماء جو ہے نا اور اس کے حضور کی وراثت کو نہ چھوڑیں، یہ حضور نے آپ کو منصب عطا فرمایا ہے۔ کل قیامت کے دن حضور نے پوچھ لیا میری امت کو کیا پیش کیا تھا؟ نہیں جی ہم نے تو آپ کی امت کا ٹائم ضائع کیا تھا۔ حضور نے اگر چہرہ بھائی، حضور کہتے ہیں دین میں آسانی کرو۔ ایک صحابی نماز پڑھانے لگے، معلم کی بات ہے نا، نماز پڑھانے لگے تو نماز میں لمبی قرات کر دی۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی قرات کروں، جب پیچھے تم کو دیکھتا ہوں تو چھوٹی کر دیتا۔ حضور عبادت بھی چھوٹی کر دیں، لوگ دین سے دور نہ ہوں۔ ایک صحابی نماز پڑھا رہے ہیں لمبی قرات کی، ایک بندے نماز چھوڑ کے چلا گیا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی لمبی قرات کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا دل کرتا ہے قرآن پڑھنے کا، اکیلا کھڑا ہو جا اور پورا قرآن پڑھتا جا، جب پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا ان کا خیال رکھے۔ اس لیے جمعے میں لوگ جو بڑی بڑی قرات کرتے ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ چھوٹی قرات کریں۔ یار کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، بے شک آپ لوگوں کو قریب کریں، لوگ دین سے دور نہ ہوں۔ یہ اگر علماء غازی صاحب بات ختم، جملہ ختم، اگر علماء اپنے حق پر ڈٹ جائے نا، علماء آج سے حق بیان کرنا شروع کر دیں لوگوں کو یہ مسائل، کیونکہ مسائل پہ محنت ہوتی ہے، ہم محنت نہیں کرتے۔ بے شک ایسے ہی جمعے کی تیاری کے لیے محنت ہوتی ہے، ہم محنت نہیں کرتے۔ جب ہم محنت نہیں، یار ہم دین پر محنت کریں گے، یہ دین پر محنت نہیں ہوگی غازی صاحب، لوگوں پر محنت ہوگی، لوگوں پر بھی ہوگی اور خود اپنے آپ پر بھی ہوگی، ہماری بھی اصلاح ہوگی، ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ اور میں ہر جمعے کے اندر نا لوگوں کو وہ چیز دیں جو لوگ ہم سے زیادہ متاثر ہوں، زیادہ قریب ہیں۔ یار حضور نے تو اسوہ حسنہ بیان کر دیا ہے، پھر آپ اور میں اس بات پہ غور کریں، کبھی لوگوں کو دور نہ کریں، لمبی قرات نہ کریں۔ حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے تہجد کی نماز میں پڑھتا تمہارے اوپر فرض ہو جاتی، اس لیے میں نے کہا کہ تمہارے اوپر فرض نہ، پھر مجھے تمہارا خیال آ گیا۔ پھر حضور کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں ہر نماز کے ٹائم مسواک ضروری کر دوں، پھر کہتا ہوں تم پریشان نہ ہو۔ یار حضور تو ہر بات پر اپنے امتی کا خیال کر رہے ہیں، تو ہم
امتی ہو کر حضور کے دین سے کتنا پیار کر رہے ہیں، لوگوں کو دور کر رہے ہیں یا قریب کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ لوگ ہمارے قریب ہیں ان کو قریب کریں. اگر ایک بندہ غلط کہتا ہے ہم فوری اس پہ تنقید کر دیں، یہ غلط ہے. جب اسے نشانہ بنائیں گے وہ دور ہو جائے گا. بے شک. یار آپ نشانہ نہ بنائیں کسی کو، آپ اپنی گفتگو ایسا لہجہ رکھیں کہ وہ بھی آپ کے قریب آ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت یہ خوبصورت گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی. ناظرین کرام، یہ جو آج کا الفاظ تھا یعنی کہ ایک معلم کی، کیونکہ یہ جو خطباء حضرات ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ بھی عوام کو جگہ جگہ پر پڑھا رہے ہیں. کس طرح کل خانی میں یہ جا رہے ہیں، محفل میلاد میں بھی جا رہے ہیں. اگر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو کس لیے؟ اس کو سننے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. یار ہم کوئی چیز سیکھ کر آئیں. یہ نہ سمجھیے گا ناظرین کہ یہ صرف مدارس والے استاذ کرام کے لیے سوال تھا، نہیں، ہر بندہ وہ سکھا رہا ہے، ہر علماء. اور میں ایک اپنے استاذ کرام کی بات بتاتا ہوں. میرے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی رفیق احمد نوازی مہروی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. کراچی کے لوگ آئے ادھر ہی شجاع آباد کے اندر، ان کا مدرسہ ہے چک RS حویلی والا پہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں کراچی میں. تو استاد صاحب نے فرمایا نہیں، ہم ٹائم نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آ کر وہاں پر پڑھائیں، مستقل رہیں، ہمیں صرف اتنا ٹائم دے دیں. یہ جو ہمارے مدارس کے بچے ہیں نا، آپ ان کو تعظیم سکھا دیں، ماشاءاللہ صرف تعظیم سکھا دیں، باقی پڑھائی ہم کروا لیں گے. یعنی کہ استاذہ کرام کا اتنا وہ ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ ان کے شاگرد بہت ہی زیادہ ہیں. وہ خزانہ جلالی کی تفسیر بھی لکھ رہے ہیں میرے استاذ گرامی. تو الحمدللہ. اور جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا استاذوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور ایک سوال اس میں اور بھی ایڈ کریں گے، وہ میں عرض کرتا ہوں. استاذوں کو دیکھنا چاہیے ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں کس طرح پڑھا رہے ہیں، اور ان کو تربیت اور ماحول ایسا دینا چاہیے کہ بچے دین کی طرف بھاگیں، نہ کہ دین سے دوری اختیار کریں. بے شک. علامہ صاحب نے باتیں کی، سوال تو بہت سارے ہیں، گفتگو کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن وہی الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ تھوڑا بول لیں. ان کو ایک ہی بار آپ اگر بتا دیتے ہیں تو انہوں نے کچھ سننا ہے، کچھ چھوڑ دینا ہے. آہستہ آہستہ کوشش کریں. اچھا، علماء جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا اگر خود مطالعہ کرتے ہیں نا، پہلے وہ خود اپنے اندر ان کو چیزیں نظر آتی ہیں کہ یار یہ چیز اگر میں اختیار کروں تو لوگ میرے ساتھ زیادہ متاثر ہوں گے، مجھ سے زیادہ متاثر ہوں گے. تو یہ دین کے ساتھ آپ اپنائیت والی اپنائیں. جس طرح خود کو نکھارنے کے لیے آپ کرتے ہیں نا، اسی طرح دین کے ساتھ ہو جائیں. تو آخری جو میرا سوال ہے وہ یہی ہے کہ ایک طالب علم کو اپنے استاد کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے ایک طالب علم کا؟ ماشاءاللہ، یہ بھی دور حاضر کا بہت اچھا سوال کیا ہے کہ طالب علم ایسا ہونا چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر شاگرد بھی تھے، صحابی بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، اور اس امت کے پہلے صحابی بھی ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مرید، اس امت کے پہلے پیر بھی ہیں، اور شاگرد خاص بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی نظریں ملا کے سرکار سے بات نہیں کی، جب بھی میں بات کرتا ہوں نظریں جھکا کے بات کرتا ہوں. تو میں تو کہتا ہوں کہ آج کا جو شاگرد ہے وہ ایسا طریقہ اپنائے حضرت صدیق اکبر کی سنت زندہ کر دے کہ جب بھی استاد سے بات کرے نظریں جھکی ہوں، لہجہ بڑا پیارا ہو، ادب ہو، طریقہ کار ہو، ٹھنڈا لہجہ ہونا چاہیے، اور بڑا بادب طریقے سے بات کرے، استاد بھی خوش ہو جائے. جب استاد خوش ہو جائے گا، استاد دعا دے گا، پھر بیڑے پار ہو جائیں گے. کیا بات ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج کل کے شاگرد استاد کا احترام نہیں کرتے. وہی بات آتی ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ورنہ پہلے زمانے کے جو شاگرد تھے نا، آپ ان کا حال دیکھیں. ہارون الرشید بادشاہ کا بیٹا تھا، تو امام کسائی اس وقت بہت بڑے امام تھے، استاد بھی تھے. امام کسائی بھی پڑھ سکتے ہیں، کسائی بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں لفظ ہیں. تو ہارون الرشید بادشاہ کا بیٹا تھا، تو بادشاہ کا بیٹا تھا، استاد کی خدمت کرتا تھا. آج تو غریب کے بچے استاد کی خدمت نہیں کرتے. وہ بادشاہ کا بیٹا تھا. اب استاد کو وضو کراتا ہے،
روزانہ لوٹا پانی کا لے آتا ہے، استاد کا وضو کراتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ استاد کا وضو کرا رہا تھا تو سامنے ہارون الرشید بادشاہ آ گیا، سواری آ گئی، تو شاگرد دوڑے آئے، کہنے لگے استاد جی وہ اس کا باپ آ گئے، یہ تو بادشاہ کا بیٹا ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے کہ میرے بچے سے استاد کام کروا رہا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تو امام صاحب ڈرنے والے نہیں تھے، انہوں نے کہا اس سے آنے دو۔ تو جب بادشاہ قریب آیا ہارون الرشید، دیکھیں اس کا انداز دیکھیں، تو اس بادشاہ نے قریب آ کر اپنے بیٹے کو بہت زور سے ایک تھپڑ رسید کیا۔ تو کہنے لگا بیٹا تو یہ ادب نہیں ہے، تو گستاخ ہو گیا، دونوں ہاتھوں سے پانی ڈال رہا ہے، ایک ہاتھ سے پانی ڈال، ایک ہاتھ سے استاد کے پیر دھو، یہ ادب ہے استاد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اس وقت بادشاہ کا بیٹا تھا، تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ استاد کی خدمت یوں کر، استاد کا احترام یوں کر۔ لیکن آج کل حال کیا ہے، بس اللہ ہی وارث ہے ہمارا، بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، آمین آمین آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ادب والا بنا دے۔ ایک بات علامہ صاحب، دو باتیں آپ نے بیان کی، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتے، دو باتیں آپ نے بیان کی کہ شاگرد کیسا ہونا چاہیے اور شاگرد کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، دونوں چیزوں میں ادب ہونا ضروری ہے۔ اگر اس نے بغیر ادب کے علم پڑھا ہے تو بغیر ادب کے علم تو پھر وہ شیطان والا ہو گیا، اگر ادب والا علم دیکھا جائے تو پھر وہ صدیق اکبر والا ہو گیا۔ ادب یعنی دونوں چیزوں میں نظر آنا چاہیے۔ آپ نے ایسے ہی کہا ادب جو ہے نا ہمارے لیے ضروری ہے، اور آج کے جو ہمارے مجدد گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، آپ کا ادب دیکھیں۔ آپ نے کہا میں نے ایک مسئلہ پوچھا، جب مسئلہ پوچھا آپ پڑھا رہے تھے، کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک چھوٹا سا بچہ باہر آتا ہے، جیسے بچہ باہر آتا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ شاگردوں نے سوال کیا سجی بات کیا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بات یہ ہے میرے استاد کا بیٹا سامنے آتا ہے۔ آج تو لوگ شاگرد جو ہیں استاد کی بھی عزت نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، پھر ان کو یہی درس ہے، یہی عبرت کا مقام ہے کہ انہیں یہاں سے صرف علم پڑھنا نہیں چاہیے، علم جو ہے نا اس کے ہر الفاظ سے نظر آئے، ادب سے نظر آئے۔ اعلیٰ حضرت پھر بیٹھ گئے، فرمایا میرے استاد کا بیٹا آ گیا تھا جس نے ابھی کپڑے بھی نہیں پہنے تھے، اگر بچے کا ادب اتنا کر رہے ہیں تو استاد کا ادب کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے سخی سلطان بہت ٹھیک ہی کہتے ہیں، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے ہو، تو آپ نے بات ہی ختم کر دی۔ ہاں ایسے ہی ہے کہ آپ اور میں اس بات پہ غور کریں، اگر علم پڑھ رہے ہیں یہ ادب سیکھیں، بغیر ادب کے علم نہ پڑھیں، اور اگر آپ نے کامیابی چاہتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھیں، لوگ آپ کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کریں، تو پہلے آپ اپنے استاد کرام کی عزت کرنا سیکھیں، ادب کریں، احترام کریں۔ اگر کوئی کہہ دے، اگر دروازہ کھول دیا، بات ختم کرنا ہوں، علامہ صاحب اس بات پہ غور، اگر آپ نے اور میں نے دروازہ کھول دیا نا، اگر کسی نے آپ کے استاد کے بارے میں، کسی نے آپ کے باپ کے بارے میں، استاد کے بارے میں اگر کوئی بات کہہ دی، آپ نے اسے ایک بار موقع دے دیا بولنے کا، آپ نے دروازہ کھول دیا ہے، پھر یہ دروازہ بند نہیں ہوگا، پھر تو لوگ باتیں کرتے رہیں گے۔ پہلی بار اگر وہ بات کرے تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے، کچھ بھی ہو یار میرے استاد ہیں، میرے استادوں کے بارے میں آپ نے ایسی بات نہیں کرنی۔ یہ طالب علم کے اندر جب یہ جذبہ پیدا ہوگا، پھر یہاں چلے جائیں علامہ سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بعد علامہ صاحب جو پڑھنے والے بچے تھے نا، صرف یہ پڑھاتے نہیں تھے، چھوٹا سا یار قیمتی بات یاد آ گئی، یہ 1 سال پڑھاتے، صرف کتابیں جو ہے نا درس نظامیہ کی 1 سال پڑھاتے، صرف 1 سال پڑھانے والے آج مفتی بنے ہیں، ٹھیک ہے، آج عالم بنے ہیں، انہوں نے منصب کو سنبھالا ہے، مدرسے کے وہ بھی طالب علم تھے، کیوں؟ ان کو صرف پڑھایا نہیں تھا، ان کو ذمہ واریاں عطا کی، ہر کام کی ذمہ واری دی، یہ جلسہ تو نے کرانا ہے، یہ محفل ذمہ داری دی، یہ مدرسہ تو نے چلانا ہے ذمہ واری دی، یہ مسجد تو نے چلانے ہے ذمہ واری دی۔ جب طالب علم مسجد میں رہ کر، مدارس میں رہ کر یہ ذمہ واری اٹھانے والا بن جائے گا نا، کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہی آخری جملہ ہے میرا، یاد رکھنے وہ طالب علم جو سنے اس بات کو تو اس بات پہ غور کریں، استاد بھی ان پر ذمہ واریاں، ان پر بوجھ ڈالیں، کیونکہ جب وہ ذمہ واری مدرسے سے لے کر نکلیں گے نا، پھر وہی کامل استاد بنتا ہے جو طالب علم اپنی ذمہ واری کو ذمہ واری سمجھنے والا ہوتا ہے۔ جب تک وہ ذمہ واری نہیں سمجھتا، یار ان کے 1 سال کے پڑھے ہوئے آج مفتی،
ایک سال کے پڑھے مدرسے چلانے والے، ایک سال کے پڑھے تحریک چلانے والے. آپ سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، فیصل آباد کے جو اللہ کے ولی جن کا میں نے نام لیا ہے، ان کے پڑھانے والے بہت بڑے مدارس کے تحریکیں چلانے والے بن گئے. کیوں بن گئے؟ انہوں نے صرف پڑھایا نہیں تھا، انہوں نے تربیت بھی کی تھی، انہوں نے وہ دین ان کو پلایا تھا، گفتگو ذمہ داری ان پر ڈالی تھی. آج بھی آپ طالب علم، اور استادوں کا یہ کام ہے، طالب علم یہاں سے ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھے، جو استاد کہتا ہے اس پر عمل کرے. استاد کہتے ہیں آپ نے آنا ہے، میں استاد جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بچے پڑھیں، یعنی معلوم ہے آپ کے اندر ادب نہیں ہے. استاد کہتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے چل پڑے نا یار. استاد جو کہہ رہا ہے وہ آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے، کبھی بھی استاد آپ کے نقصان میں نہیں ہوگا، یاد رکھنا. حقیقت میں ظاہری طور پر آپ کو وہ جملے استاد کے کڑوے ضرور لگیں گے. آج ہم نے بھی پڑھا ہے، کڑوے ضرور لگیں گے، بعد میں ہمیں وہ پتہ چلے گا استادوں کے جملے تھے نا وہ کڑوے نہیں تھے، بلکہ وہ ایک موتی تھا اور گلاب کی طرح خوشبو تھی جو ہمیں سنگھا رہے تھے. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب. انشاءاللہ یہ بہت جلد استاد کے مقام پر بھی ہم ایک ٹاپک لائیں گے کہ استاد کا مقام کیا ہے. اسی میں ایک بات کر کے موضوع کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. دیکھیں، جتنا آپ کے اوپر فرض ہے نا اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنا، اس سے بڑھ کر استاد کے لیے ہے. ماں باپ آپ کو پیدا کر کے نا زمین پر چھوڑ دیتا ہے، لیکن واحد استاد وہ ہستی ہے جو زمین سے اٹھا کر آپ کو آسمان کی طرف راستے دکھا دیتا ہے. آپ کو یہ بتا دیتا ہے ماں باپ کی عزت وراء الورا. یہ نہیں کہ ماں باپ کی عزت میں ہم کوئی کمی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نہیں، لیکن استاد جو ہے یہ آپ کو دین کی طرف سکھاتا ہے بہت کچھ ایسا، انبیاء کے بارے میں، نبی کے بارے میں. اگر یوں بھی کہا جائے تو یہ استاد ہی ہے جو آپ کو آپ کی پہچان بھی کرواتا ہے اور خدا کی پہچان بھی کرواتا ہے اور مصطفیٰ کی پہچان بھی کرواتا ہے. یہ صرف استاد ہی ہے. والدین ہیں پڑھے لکھے، جو کیونکہ جو علماء ہیں ان کی تو ویسے بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ویسے بھی ماشاءاللہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی تربیت دیتے ہیں. لیکن جو دور دراز کے لوگ ہیں جو خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت دیں کہ بیٹا اگر استاد کے پاس گئے ہو نا کچھ بن کر آپ نے آنا ہے. جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا، واقعہ سنایا، یعنی کہ ایک ہی بات اس میں آپ نے نچوڑ ہی نکال کر رکھ دی کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، بھائی دونوں ہاتھوں سے پانی ڈال رہا ہے، حالانکہ وہ بھی ادب میں تھا، یہ نہیں کہ وہ بے ادبی تھی، لیکن باپ کی محبت کا تقاضا یہ دیکھیں، اس نے کہا کہ پانی بھی ڈال، استاد کے پاؤں بھی دھلوا. یہ ہے ادب کا تقاضا. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں ویسے ہی ایک معتبرانہ اور گزارشانہ ان سے عرض کروں گا کہ ہمارے اسٹوڈیو کی طرف سے اس موضوع کی طرف آخری نقطہ دار کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، یہ پیغام دیں گے آپ کے سننے والوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو، کہ استاد کا ادب کریں. جی، اگر کچھ سیکھنا ہے، کچھ بننا ہے جی، تو استاد کا ادب لازمی ہے. جنہوں نے ادب کیا وہ مقام پا گئے، جی، جنہوں نے ادب کیا آج ان کے مزاریں چومی جا رہے ہیں، بے شک، اور جنہوں نے ادب کیا وہ کامیاب ہو چکے ہیں. حضرت بہاءالحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک آپ کے مدرسہ میں دستار فضیلت کا جلسہ تھا تو بچوں کی دستار ہو رہی تھی، تو ایک بچہ کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا. تو استاد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا تو کیوں روتا ہے؟ تو کہنے لگا میں ان کے ساتھ آیا تھا، آج ان کی دستار ہے، میں تو پیچھے رہ گیا. تو استاد صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے رہے؟ کہنے لگے حضور استاد جی آپ کے گھر کا کام کیا کرتا تھا، آپ کے جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا، پانی پلاتا تھا، آپ کے بچوں کو کھلاتا تھا، آپ کے گھر کے سارے کام میرے ذمہ ہوتے تھے. تو استاد نے کہا بیٹا ادھر سینے سے لگ جا. اب سینے سے لگایا حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے، اور ایک دستار پڑی تھی اسے باندھ دی. پہلے ہی اسے بچے کی دستار، کیا بات، دستار باندھ دی. اب حال یہ ہوا بعد میں جو عالم بن گئے تھے، جن کی دستار ہو گئی تھی، اگر انہیں کوئی مسئلہ بھول جاتا تو پھر اس سے آ کر مسئلہ پوچھتے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ادب کا مقام ملا ہے، صرف انہوں نے ادب کیا، اللہ نے اتنا سینہ بسینہ علم عطا کر دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نقطہ ہے. ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا ادب اور استاد کا احترام اور جھوٹ اور حضور کا انداز گفتگو، یہ سب چیزیں ہم نے ایک ہی اسی سیشن میں کی ہیں تاکہ اگر کوئی ایک سنے تو سارا کچھ اس کو اسی میں سے ہی مل جائے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے
تو اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ ضرور سینڈ کیا کریں تاکہ آپ اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیں. اگر کوئی بندہ آپ کی وجہ سے عمل کر لیتا ہے, اگر کوئی چیز یعنی کہ وہ یوں کہہ لیں کہ اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے, اس کی زندگی سنور جاتی ہے, تو اس کے جو نامہ اعمال میں ثواب ہوگا وہ تو ویسے ہی ہے, اور آپ کو بھی اس کے حصے سے ملتا رہ گیا, اس میں بھی کم بیشی نہیں ہوگی ان کے بھی. تو جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا یہ تھا ایک استاد کا مقام اور یہ تھا ادب کہ جب بھی کسی مسئلے پر کوئی عالم یعنی کہ اس کو مسئلے کی دقت پیش ہوتی, کوئی پریشانی ہوتی, تو پوچھتے, حافظ جمال اللہ سے فرماتے کہ جاؤ وہ جو میرا شاگرد ہے نا اسی سے ہی پوچھ لو, وہ مسئلے کا حل ہی بتا دیتے سب کچھ. ناظرین کرام, اسی میں سے آخری جملہ, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور یہیں سے یہی سبق ملتا ہے, خود کو اگر اتنا اچھا بنانا چاہتے ہو تو پہلے یہ جو آپ کو سبق مل رہے ہیں یہ دیکھیں, یہ منصب کوئی عام منصب نہیں ہے استاد کا. یہ دیکھیں نا, کل یہ استاد یہاں پر بیٹھے تھے, اب یہاں سے اٹھ کر یہ یہاں پر ہیں, تم یہاں پر بیٹھے ہو, تو صرف یہاں سے یہی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے, ادب و احترام کیا ہے, کامیابی حاصل کی ہے. انہی الفاظوں کے ساتھ ہم موضوع کا اختتام کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.